روزے کی سعادت کا مخصوص مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مخصوص مہینہ ہے، مخصوص عبادت کا۔ آج کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن پاک کے پڑھنے کے تعلق سے عام دنوں میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو کل ملا کے 30 نیکیاں ہو گئیں، کل ملا کے 30 نیکیاں ہو گئیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سیل کا مہینہ، سہالت کا مہینہ، تو ہم لوگ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنی کتنی نیکیاں ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں اس بار کہ سورہ فاتحہ کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اور آپ لوگ دہرائیے، تاکہ آپ لوگ بھی ثواب میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو جائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر بیان کریں گے، پھر ایک مرتبہ ترجمہ پورا بتا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورہ فاتحہ کے حروف گن لیے جائیں، نہ جانے ہم لوگوں کے کھاتے میں کتنی نیکیاں انشاءاللہ لکھ دی گئی ہیں اس وقت۔ تو خیر یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام بعض لوگوں نے سورہ وافیہ بھی کہا ہے، سورہ شافیہ بھی کہا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سورت ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، ہم چاہے سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے نفل پڑھ رہے ہوں، چاہے واجب پڑھ رہے ہوں، چاہے فرض پڑھ رہے ہوں، ہر ایک میں یہ سورت ضرور پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو اصل نام ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھول دینے والی چیز۔ تو اب چونکہ قرآن جب ہم لوگ شروعات کرتے ہیں تو یہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، قرآن کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور اس میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف سے تعلق رکھتی ہیں، اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں وہ بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملہ یعنی دعا ہے۔ آخری کے 3 آیتوں میں دعا ہے۔ بیچ کی جو ایک آیت ہے وہ اس میں سے آدھی آیت کا تعلق اللہ کی تعریف سے ہے اور آدھی آیت کا تعلق دعا سے ہے، تو یہ سورت بٹی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، اور جب عبادت کی جاتی ہے تو شیطان پھر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تکبر پیدا کرتا ہے۔ ہم بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں، لہٰذا بہت سارے وسوسے، تکبر، حسد کہ ہم زیادہ پڑھنے والے سامنے والا ذلیل ہے، یہ طرح طرح کی بیماریاں جو شیطان داخل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی ایک جگہ آیت میں کہا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ تو حکم بھی ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا، اس لیے اعوذ باللہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اہم کام شروع کیا جائے اس میں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو وہ کام ادھورا ہے، وہ کام ادھورا۔ قرآن پڑھنے سے اچھا کون اہم کام ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے کون سا اہم کام ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ کا نام جس میں شامل ہو جاتا ہے اس میں برکت نازل ہو جاتی ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کا ٹکڑا بھی ہے، 19ویں پارے میں ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقاعدہ پوری آیت ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ جو ہے یہ 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے والا ایک جملہ ہے، ایک جو ہے سینٹنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 2 صورتیں جب ہوتی ہیں تو بیچ میں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، جس سے ہم پہچان جاتے ہیں یہاں پہ صورت مکمل ہوئی، یہاں سے دوسری شروع ہوئی۔ تو پہلی آیت ہے، اس میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ حمد کہتے ہیں اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو تعریف،
اور تعریف اس کو بھی کہتے ہیں جو ہم جو ہے عام طور سے کیا کرتے ہیں، کبھی بچوں کی کر رہے ہیں، کبھی کھانے کی کر رہے ہیں، کبھی کسی کی کر رہے ہیں۔ تو اصل جو تعریف ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جو حمد کہتے ہیں تعریف کو، وہ اس تعریف کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے اللہ نے کوئی کام کر لیا ہو۔ اگر ہم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا میں کسی ایک انسان کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، تو اخلاق اس نے خود سے نہیں بنا لیے، خود سے نہیں پیدا کر لیے، اصل اخلاق عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اگر مسجد کی تعریف کر رہے ہیں تو مسجد خود سے نہیں بن گئی، اللہ نے بنائی، اللہ نے ذریعے پیدا کیے، اللہ نے تعاون کرنے والوں کو بھیجا، اللہ نے انتظام کیا مستری لوگوں کا، تب جا کر کے ایسی مسجد بنی۔ لہٰذا اصل تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی تعریف ہوئی۔ ہم جس کی بھی تعریف کر لیں، پوری دنیا میں کسی ایک ذرے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور اگر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل معنی میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزوں کی تعریف ہوتی ہے وہ اصل اس کی تعریف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی خود سے نہیں پیدا ہوئی، اصل اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی، تب اس کے اندر جا کے وہ کوالٹی اور وہ چیز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حمد۔ اور جب حمد میں ال لگ گیا یعنی الحمد، تو معنی ہو جاتے ہیں کہ ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور کیوں ہے اللہ کی تعریف؟ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے دلیل ہوتی ہے نا کہ پڑھتا اچھا ہے، یہ پڑھتا اچھا ہے، یہ خدمت بہت اچھی کرتا ہے، لوگوں کا ادب احترام بہت کرتا ہے، بڑوں کو دیکھ کر کے سلام بہت جلدی کرتا ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ لہٰذا اللہ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی دلیل آگے دے دی گئی، کیونکہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ تمام عالم کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسانوں کا عالم، ایک انسانوں کی دنیا، ایک چرندوں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، اور اسی طریقے سے نظام چل رہا ہے پانی کا، نظام چل رہا ہے ہواؤں کا، نظام چل رہا ہے فرشتوں کا، نظام چل رہا ہے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کا، نظام چل رہا ہے جو ہے جنگل کے درندوں کا، نظام چل رہا ہے جناتوں کا، ہر ایک نظام چلا رہا ہے، اور کون چلا رہا ہے؟ اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اور اللہ سب کو پال رہا ہے، اللہ سب کا پالنہار ہے، اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے۔ لہٰذا جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے، اس لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور رب کہتے ہیں پالنے کو، رب کہتے ہیں پالنے کو، پالنہار کو رب العالمین کہا گیا کہ پالنہار ہے۔ پالتی تو ماں بھی ہیں، پالتے تو باپ بھی ہیں، پالتے تو جو ہے جانور بھی ہیں۔ اللہ کے پالنے میں اور جو ہے اسی طریقے سے انسانوں اور جانوروں کے پالنے میں کیا فرق ہے؟ انسان جو پالتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ لیکن اللہ ایک ایسا پالنے والا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنی جو ہے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، اور اس ضرورت کا انتظام اس بندے تک کے کرنا، یہ ہے پالنہار، یہ ہے رب العالمین اصل میں۔ تو اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ باقی جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بھی سلسلہ ایک چل رہا ہے وہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، لیکن اصل پالنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اور سارا نظام چلاتے ہوئے اللہ کبھی تھکتا نہیں، اللہ کبھی ہارتا نہیں، اللہ کبھی عاجز نہیں آتا، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی، اللہ کبھی جو ہے اسی طریقے سے پریشان نہیں ہوتا، اللہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہم کو اگر نظام دے دیا جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کو سونا ہے، ہم کو نیند آتی ہے، ہم کو حاجتیں اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، وہ رب العالمین تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان بھی را ہا میم سے نکلا ہے اور رحیم بھی را ہا میم سے نکلا ہے، یعنی رحم سے بنا ہے۔ رحمان بھی رحیم بھی دونوں میں را ہا میم آ رہا ہے، اور دونوں کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان، دونوں کے معنی اسی لیے جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن کی جو صفت ہے رحم کرنے کی، وہ اللہ کی اس دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور رحیم کی جو صفت ہے، رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں دیکھنے کو ملے گی۔ دوسرے طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے، رحمان کے اندر جو رحم پایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سب کے لیے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے بغاوت کرنے والا ہو، اللہ کی مسجد میں آنے والا ہو یا نہ آنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کو گالی دینے والا ہو، ہر ایک کے لیے رحمان میں جو رحم کی صفت ہے سب کے لیے، لیکن جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ نے خاص کر رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جنت والوں کے لیے۔ جب ہم یہاں جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، بعض دفعہ تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری زبانوں سے تو شاید کبھی نہ نکلتا ہو، لیکن ہم دل میں شاید سوچتے ہوں گے کہ ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ہمارے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کو گالیاں دینے والے وہ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، ان کو طرح طرح کا عہدہ ملا ہوا ہے، بڑے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم پہ ظلم کرے جا رہے ہیں اور لوگوں کے حق کو مارے اور دبائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو کیوں ساری نعمتیں دے رہا ہے؟ گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کو کیوں دے رہا ہے؟ تو حال یہ ہے کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اس دنیا میں ہے، اس وجہ سے اس رحمان کی رحم کی صفت کا ہم اثر دیکھتے ہیں ان لوگوں پر، اور جو رحیم کی صفت ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جب جنت والے جنت میں جائیں گے وہاں جا کر کے جو نعمتیں دیکھیں گے، وہاں جا کر کے جو آسائش اور آرام دیکھیں گے وہ دنیا میں انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لہٰذا رحیم کی صفت جو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جنت میں خاص کر رکھی ہے، وہاں ایسا رحم اللہ کا ہم دیکھیں گے کہ وہ یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس دنیا میں رہ کر کے یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ کہا گیا کہ بعض بزرگوں سے ہم نے سنا کہ اگر مسلمانوں کے ایمان والوں کے دل جوئی کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ غیروں کو، کفار کو سونے کے نوالے کھلاتا، سونے کے نوالے
والے کھلاتا. ان کے گھروں کی سیڑھیاں ایک چاندی اور ایک سونے کی ہو سکتی ہیں, لیکن مسلمانوں کا خیال تھا, اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کا خیال تھا کہ ان کا جو ہے دل چھوٹا ہو جائے گا. آج بھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا دوسروں کو دیکھ کر کے, لیکن ہم کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی بھی محبت دیکھ رہے ہیں, جانوروں کے اندر محبت اپنے بچوں کے تعلق سے, اور اسی طریقے سے غیروں کے اندر محبت اپنے بچوں کے تعلق سے, وہ سب جو محبت ہے وہ رحمان کی صفت ہے. وہ رحمان کے اندر جو رحم اللہ نے پھیلا دیا ہے وہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن رحیم کی جو صفت ہم دیکھیں گے وہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے, وہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے. اور رب العالمین اصل وہی ہے, وہی پالنے والا اصل ہے, اور وہی بڑا ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو دیکھے اور پھر اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو, اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو. آج جو ہے اگر کوئی ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, کوئی جو ہے علاقے کا کسی علاقے کا جو ہے سرپنچ بنا دیا جائے, اور وہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھے لیکن پورا نہ کرے, تو وہ تعریف کے لائق نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے کیونکہ اللہ رب ہے, سب کو پالنے والا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ جب ضرورتوں کو دیکھتا ہے اپنے بندوں کی, تو اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے, ان ضرورتوں کے اسباب پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. نظام بنانے والا اللہ ہے. مالک یوم الدین, تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین. اس دنیا میں تو کوئی جیسے فرعون آیا اور اسی طریقے سے اور لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مالک ہیں, ہم معبود ہیں, ہم سب سے بڑے رب ہیں, انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا گیا, جھوٹا نعرہ لگایا گیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود تھا, اس نے جو ہے یہ کہا کہ بھئی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اور اس کی دلیل کیا تھی کہ میں دو قیدیوں کو بلایا اور ایک کی گردن اڑوا دی, پھانسی دے دی, گردن اڑوا دی, اور ایک کو چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ ہم بھی دیکھو مار لیتے ہیں اور ہم بھی زندگی دے دیتے ہیں. یہ تو بھئی پاگلوں والی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو ایسا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. تم اگر جو ہے اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو پھر جو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. فبہت الذی کفر. قرآن کہتا ہے وہ خاموش ہو گیا, ان کے جو ہے منہ بند ہو گئے. لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑا جو ہے اعلان کیا کہ ہم معبود ہیں, ہم بڑے ہیں. اور آج بھی اگر ہمارے پاس مال آ جاتا ہے, آج بھی اگر اللہ کی نعمتیں جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ اگر ہمارے پاس آ جاتی ہیں, بڑا بینک بیلنس ہے, بڑی جو ہے گاڑیاں ہیں, بڑے فیکٹریز ہیں, بڑے کاروبار ہمارے چلتے ہیں, تو ہمارے اندر اگر خدا نخواستہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم ہیں سب کچھ, ہم ہیں سب کچھ, ہمارا مال ہے سب کچھ, اور ہم ہمیشہ باقی رہیں گے, ہم مالک ہیں, ہم جو چاہیں کر لیں, پیسہ پھینکو تماشا دیکھو, اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ چیز غلط ہے. مالک یوم الدین, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ قیامت کا دن ہے, وہ بدلے کا دن ہے, اور اس بدلے کا دن کا مالک وہ صرف اللہ ہے, وہ صرف اللہ. یہاں تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مالک ہیں, لیکن وہاں کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ کون مالک ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے بتاؤ. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے. دنیا میں بادشاہت کرنے والے اور بڑے بڑے منصب اور پریزیڈنٹ کے منصب پر فائز ہونے والے جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پریزیڈنٹ اور ہم فلاں اور ہم فلاں ہیں, آج بتاؤ آج کس کی حکومت اور آج کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار, آج ایک اللہ کی عبادت, آج ایک اللہ کی حکومت ہے, آج ایک اللہ کی حکومت اور اس کا مالکانہ حق ہے آج کے دن, یعنی قیامت کے دن. لہٰذا وہی چیز یہاں بیان کی گئی کہ مالک یوم الدین, کہ یوم جزا کا مالک ہے, یوم جزا کا مالک ہے. مالک ایک الگ ہوتا ہے, اور مالک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے, جس کے ساتھ چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اسکول کا ایک مالک ہے اور ایک مینیجر ہے, مینیجر مالک کا محتاج ہوتا ہے. مینیجر جو ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بغیر مالک کی اجازت کے نہیں کر سکتا, مینیجر بغیر مالک کی اجازت کے نہیں کر سکتا, لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے مینیجر کے اجازت کے بغیر, اس سے مشورے کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہے, اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی غیر ہیں. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ کے شروعاتی آیتوں سے یہ بھی ہم کو سبق ملتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, پلانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اگر ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اور ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں. مالک یوم الدین, وہ یوم جزا کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. حال یہ ہے کہ مالک کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہاں سے نمازیں لے کر کے گئے, ہم یہاں سے زکوٰۃ لے کر کے گئے, ہم یہاں سے روزے لے کر کے گئے, اور وہاں جا کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ یہ لیے نمازیں ہم کو جو ہے اس کا ثواب دیجیے, کیونکہ وہاں اللہ کی مالکانہ, اللہ کا حق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ کے سامنے سب کچھ ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں کس نیت کے ساتھ پڑھی ہیں. ہم جو مسجدوں میں آ کر کے تقریریں کی ہیں اور درس قرآن کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے, ہمارے اندر نیت کیا تھی. لوگوں کے اندر اپنا جو ہے سکہ جمانا تھا, یا لوگوں سے اپنی تعریف کرانا تھا, یا آپ لوگوں کی جو نیتیں ہیں سب اللہ جانتا ہے. ہماری نیت صرف اللہ جانتا ہے کس نیت کے ساتھ کی. یہ سارا کل جو ہے چٹھا کھول دیا جائے گا, سارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا, اللہ کے سامنے ہوگا, اس بیس پر عمل, اس بیس پر فیصلہ کیا جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے, مفلس کون ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو مفلس کہتے ہیں. غریب, لاچار,
لاچار کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ لا درہم لہ ولا متاع، اس طریقے کے الفاظ کہ جس کے پاس مال نہ ہو، سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے جو خوب زیادہ نمازیں، خوب زیادہ اعمال لے کر کے اللہ کے پاس جائے، لیکن حال یہ ہو کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ پیش کر دیا ہو، لگا دیا ہو، تو حال یہ ہوگا کل جس کے خلاف اس نے کام کیا ہوگا، کل اس کی نیکیاں لے کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ مفلس ہے کہ ہم سب کچھ لے کر کے گئے وہاں کل قیامت کے دن، لیکن ہمارے دوسرے اعمال کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم خالی ہاتھ ہو گئے، لہٰذا وہ مفلس ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے سامنے تمام چیزیں ہوں گی، کیا نیت کر کے ہم لوگوں نے کام کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تین آیتیں اللہ کی تعریف کے تعلق سے ہو گئی۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں آدھی آیت اللہ کے تعلق سے، اللہ کی تعریف کے تعلق سے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے تمام تعریف کے لائق آپ ہی ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب اللہ ہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ الرحمن ہے، رحیم ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ مالکی یوم الدین ہے، جب مالک ہیں اور پالنے والے بھی سب آپ ہی ہیں تو ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی تو نہیں کریں گے۔ عقل سے پوچھا جائے جب سب کچھ کرنے پر قادر اللہ کی ذات ہے تو عبادت کس کے کی جائے؟ اگر صحیح عقل ہے، کامن سینس ہے کسی کے اندر، تو یہی اس کی عقل و گواہی، اس کے ضمیر گواہی دے گا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالکی یوم الدین ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہی ہم لوگ اقرار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور مدد بھی آپ سے چاہتے ہیں، مدد بھی آپ سے چاہتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اصل کمال ہمارا نہیں ہے، اصل کمال اللہ کا ہے۔ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو کمال ہمارا نہیں ہے، کمال اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہم کو استعداد دی، ہم کو طاقت دی، ہمیں استطاعت دی، تب ہم جا کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال ہے؟ ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی طاقت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ سے مدد چاہنی پڑتی ہے، تب اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آج جو ہے صبح حدیث میں پڑھا گیا کہ جب کوئی ایک عمل کی توفیق اللہ دیتے ہیں اور وہ بندہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور بھی عمل کی توفیق ملتی رہتی ہیں، اور بھی عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، اور مدد کس سے چاہتے ہیں؟ صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور مدد کیسی چاہتے ہیں؟ کیسی دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر لے چلیے، ہم کو سیدھے راستے پر لے چلیے، ٹیڑھا راستہ نہ ہو۔ اور کون سا سیدھا راستہ؟ اس کی وضاحت کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ انعام وہ نہیں جس کو ہم انعام سمجھتے ہیں۔ انعام آج ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج صرف دنیا ہے۔ دنیا ہے لیکن ایک ادنا درجہ ہے، بہت چھوٹا درجہ ہے، کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے جو ہے مال دیا ہے، دنیا دی ہے، کاروبار دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، فیکٹری دی ہے، کاریں دی ہیں، گاڑیاں دی ہیں، اولاد دی ہے، سب کچھ دیا ہے، یہ ایک ادنا درجہ ہے۔ سب سے بڑا انعام جو اللہ کا ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، وہ توحید کا عقیدہ ہے، وہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو مل گیا، گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا پوری ہو گئی، اس کی دعا پوری ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ کلمہ اللہ نے ہم کو دیا، اور صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو اس راستے پہ لے چلی جس پر آپ کا انعام ہے۔ کن لوگوں پر انعام ہے؟ صدیقین پر، نبیوں پر، صلحاء پر اور شہداء پر۔ یہ چار لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا آگے تقریباً 5ویں 6 پارے میں، کہ ان چار لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کا توحید کا عقیدہ تھا، یہ صرف اللہ کو مانتے تھے، کہ صرف اللہ کے آگے جھکتے تھے اور کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ بندگی ان کے اندر تھی، ان کے اندر بندگی تھی، اور بندگی صرف نماز روزے کو نہیں کہتے۔ آج ہمارے معمول یہ ہو گیا کہ دین کو ہم نے الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ دین نام ہے صرف نماز روزے کا، مسجد میں بیٹھنے والا ہی صرف دیندار ہے اور باہر رہنے والا دیندار نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو دین کے مطابق گزارنا، دنیا میں دین کے مطابق رہنا، یہ بھی دین ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ نیت کا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مفتی نیاز احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ بات کہی کہ نیت کا اتنا بڑا کردار ہوتا ہے عمل میں، کہ اگر دین کا کام بلکہ دنیا کا کام اچھی نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو دین بنا دیتے ہیں، اور اگر دین کا کام غلط نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دین کے کام کو گناہ کا کام بنا دیتے ہیں۔ دین کے کام میں اگر نیتیں غلط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ دین کے کام کو گناہ کا کام بنا دیتے ہیں، اور اگر دنیا کے کام میں نیت اچھی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین بنا دیتے ہیں۔ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا یہ صدقہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہٰذا انعام صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو مال دے دیا، انعام یہ ہے سب سے بڑا انعام کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ دیا، اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو ماننے والا دیا، اللہ نے ہمیں آخری امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کی تمنا بڑے بڑے نبیوں نے کی تھی۔ لہٰذا ہماری بغیر تمنا، بغیر اپلیکیشن کے اللہ نے یہ آرزو پوری کی، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان کے راستے پر نہ چلائیے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کا غضب نازل ہوا، آپ جن کے اوپر غصہ ہوئے ان کا راستہ نہ چلائیے گا۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی نہ چلائیے گا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں،
یہاں پر یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ سے مراد یہاں پہ عیسائی ہیں، وَلَضَّالِّينَ سے مراد یہاں پر عیسائی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آگے بھی آیتوں میں آیا ہے کہ جہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ غضب اللہ یا لعن اللہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کا غصہ ہو ان پر، اور وَلَضَّالِّينَ جہاں پہ عیسائیوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ گمراہی کا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، وَلَضَّالِّينَ سے مراد عیسائی مراد ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ یہودی جو تھے یہ نبیوں کے معاملات میں کمی کر دیتے تھے، توہین کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف دی اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور پریشان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اب ان سے ہم کو جدا کر دیجیے، یہ تو ہم کو بھی نہیں چھوڑتے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ جائیے، آپ لڑیے دشمنوں سے اور آپ کا اللہ لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس طریقے کے جملے کہتے تو قرآن میں سب موجود ہیں۔ لہٰذا غیر المغضوبی یہودیوں نے کیا کیا کہ انبیاء کو تکلیفیں دی، ان کی توہین کی، اس وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ وَلَضَّالِّينَ اور عیسائی گمراہ اس لیے کہلائے، ضالین کہتے ہیں گمراہ کو، ضالین اس لیے کہلائے کیونکہ انہوں نے نبیوں کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ رسول اللہ تھے کیا کہہ دیا؟ ابن اللہ، یعنی اللہ کے رسول سے کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے نبیوں کے مقام کو گھٹایا، عیسائیوں نے نبیوں کے مقام کو بڑھایا، لہٰذا دونوں جو ہے اللہ کے جو ہے غصے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کو جہاں جس لیول پر رکھ دیا اسی لیول پر ہم اس کو رکھیں گے، ولیوں کو، نبیوں کو، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ ہر چیز کو اسلام نے اور اللہ نے جس اسٹیج پر رکھا ہے اور جس معیار پر رکھا ہے ہم اسی معیار پر اس کو رکھیں گے اور اسی اعتبار سے ہم اپنے عقیدے کو بنائیں گے۔ اگر ہم اس میں کچھ افراد اور تفرید کرتے ہیں، بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں، تو ہمارا معاملہ بھی کہیں خدا نخواستہ ان لوگوں میں نہ ہو جائے، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان راستوں پہ نہیں چلنا ہے، نہ یہودیوں کے راستے پہ چلنا ہے نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو اور بر وقت کوئی چیز نہ یاد آ رہی ہو کہ کیا پڑھ کر کے دم کیا جائے، یا کوئی مولوی صاحب نہیں مل رہے ہیں، تو کم سے کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیا جائے، یا پانی جو ہے میں دم کر کے پلا دیا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی سورہ فاتحہ کے تعلق سے آیا، اس کا مفہوم یہ ہے، اب مفہوم بتا دیتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر 20 پارے پڑھنے کا ثواب، 20 پارے، یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو تقریباً 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ درجے میں ظاہر ہے کہ پورا قرآن جو پڑھتا ہے اس کی فضیلت ہی الگ ہے، تو درجے میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو 1 مرتبہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں بھی تھوڑا سا آ جائے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر لے چلیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ، یعنی جو گمراہ ہوگا ان لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس پیغام کو آگے تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔